ماں باپ کو بھی اپنے گریبان میں جھانکنا ہے. اگر آپ اولاد سے زیادتیاں کر رہے ہو، اور صرف زیادتیاں یہی نہیں جو آپ زبان سے کرتے ہو، آنکھوں سے کرتے ہو، اگر اولاد کو مال ناحق حرام مال لا کے کھلا رہے ہو وہ بھی زیادتی ہے. اولاد سے چھپ کے زنا کرنا چاہتے ہو وہ بھی زیادتی ہے. اولاد کو اپنے غصے کی وجہ سے خاموش کروانا چاہتے ہو وہ بھی زیادتی ہے. لوگوں نے کہا کہ ہم بیٹی کو اچھا نہیں سمجھتے، لوگوں نے کہا ہم بچوں کو اپنے قریب نہیں لگانا چاہتے. محمد رسول اللہ کہیے صلی اللہ زور سے صلی اللہ ہمارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا. یہ وہ ممبر پر ہیں تو امام ہیں، میدان جنگ میں ہیں تو جرنیل ہیں، لیکن جب گھر میں ہیں تو اپنی بیوی کے دوست ہیں، اور جب وہ بچوں کے ساتھ ہیں تو سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے جگر کا ٹکڑا بتاتے ہیں. اور جب وہ بہت چھوٹے بچوں کو لے کے ساتھ میں چلتے ہیں تو نماز میں ان کو گود کے اندر اٹھا لیتے ہیں. یہ محمد رسول اللہ نے ہمیں سکھایا کہ آپ جہاں جس مقام پہ ہوگے آپ کو ان لوگوں کے ساتھ ان کی حوصلہ افزائی اور قدر جو ہے وہ کرنی ہوگی. سرٹیفکیٹ جو دیے جاتے ہیں کہ فلاں بندہ اس مرتبے پہ ہے تو اس کے ساتھ اس کے پروٹوکولز، اس کی ذمہ داریاں طے کر دی گئی ہیں. جو ماں باپ ظلم کر رہے ہیں بچوں پہ کان کھول کے سن لو، جواب دینا ہوگا اللہ کی عدالت میں. جو زیادتیاں کر رہے ہیں اپنی اولاد کے ساتھ سن لو اچھی طرح کان کھول کے. اگر اللہ اور اس کے رسول نے اپنے بعد تمہارا درجہ رکھا ہے، اگر تم اپنے درجے سے نیچے اتر کے، آپ کو پتا نا بڑا آدمی وہ نہیں ہوتا جس کا قد بڑا ہو، جو بہت زیادہ معزز کپڑے پہنتا ہو، اچھا لباس، نہیں، بڑا وہ ہوتا ہے جو دوسروں کے ساتھ محبت سے اخلاق سے ملتا ہو. اور بڑا آدمی چھوٹے پر ظلم نہیں کرتا. پتا کیوں نہیں کرتا؟ کیونکہ اگر اس کو چھوٹے کو مارنا ہوگا تو اس کو اپنے تخت سے اترنا پڑتا ہے، اس کو دوسرے کے آگے جھک کے اس کے تھپڑ مارنا پڑتا ہے، اور اگر اس کو جھکنا پڑ جاتا ہے تو پھر وہ بڑا نہیں رہتا. اگر جھکنا پڑ جاتا ہے تو پھر وہ بڑا نہیں رہتا. اسی لیے تو بڑے معاف کرتے ہیں، اسی لیے تو بڑے برابری کی بات کرتے ہیں، اسی لیے تو کہتے ہیں کہ بڑے خاندان کو جوڑ کے رکھتے ہیں، اسی لیے تو کہتے ہیں کہ بڑے کی موجودگی میں محبت قائم رہتی ہے. اور بڑا کس لیے بنایا گیا ہے؟ کہ اولاد کے اندر مساوات کریں گے، برابری لے کے آئیں گے، حق دیں گے اولاد کو اس کا، کسی کے ساتھ زیادتی نہیں ہونے دیں گے، سب کو اکٹھے محبت کریں گے، سب کے ساتھ برابری کا سلوک ہوگا، کسی کے ساتھ ظلم نہیں کریں گے. اسی کو تو بڑا کہا جاتا ہے. تو آپ بھی سب ماں باپ ہیں اپنی اپنی جگہ. اب چاہے بچے آپ کے چھوٹے ہیں یا پھر بڑے ہیں، جس طرح آپ اپنے امی ابو سے محبت کرتے ہیں اسی طرح آپ کو اپنی اولاد کے ساتھ بھی رحم، صلہ رحمی اور محبت کا معاملہ رکھنا ہوگا انشاءاللہ. آج بہت سارے لوگ ورد آشرم میں بیٹھے ہیں، چاہے وہ کسی بھی مذہب کے ہوں، ہم ہوں یا کوئی اور ہو. سنو میری بات، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا کہ جب بچہ پیدا ہو، ابھی آپ یورپ میں چلے جائیں گے نا یا عرب دیشوں میں جائیں گے تو تقریباً 5 سال تک تو لوگ بچے کو اسکول ہی نہیں بھیجتے. کہاں نہیں بھیجتے؟ اسکول نہیں بھیجتے. ہمارے دیش میں چھوٹے چھوٹے کاروبار لوگوں نے کھول لیے اسکولوں کے نام پر. ابھی بچہ 2 سال کا ہوتا ہے، جو شہری ماں ہیں وہ تو خاص کر اس کو پلے وے میں بھیجو، پلے وے میں بھیجو، ماں باپ بھی پلے وے میں بھیجو. ابھی بچہ 2 سال کا ہے، 2.5 سال کا ہے، اسکول بھیجو اس کو، اسکول بھیجو. اب کیا ہوا جی، 2.5 سال کے بچے کو اسکول بھیجنے لگے. اب وہ جو شریعت نے کہا کہ بچے کو چھاتی سے لگا کے پالنا، 24 گھنٹے اپنے پاس رکھنا، ایسے ہی نہیں کہا. شریعت نے اس لیے کہا کہ خاندان کے جو گھر میں لوگ ہیں، ماں ہے، باپ ہے، دادا ہے، دادی ہے، بھائی ہے، بہن ہے، جو بھی رشتہ دار ہیں، وہ جب بچے کو 24 گھنٹے پیار محبت کرتے ہیں تو ان کی محبت اس کے دل میں اور ان کی محبت اس کے دل میں رچ بس جاتی ہے. اب شہروں میں تو ماں باپ اکیلے ہیں. اب آج کل کی ماڈرن مائیں کہتی ہیں بچہ پلے وے میں چلا جائے تاکہ گھر میں مجھے زیادہ جھنجٹ نہ کرنا پڑے.
ہم بھی 5-6 گھنٹے سکون کے گزارنے کس پہ؟ وہ تو موبائل پہ ہی گزارنے یا بازاروں میں دھکے کھاتے ہوئے گزارنے. اب وہ جو بچہ 2.5 سال کی عمر سے اسکول میں دھکے کھانا شروع ہوا، وہ BA تک جو MA تک جب تک پڑھتا ہے، اب کیونکہ وہ ہے ہی سڑک پر، جب وہ پڑھ لکھ کے آتا ہے تو ماں باپ کی محبت دل میں 0 ہو جاتی ہے، 0 ہو جاتی ہے. پھر جب ماں باپ بوڑھے ہوتے ہیں وہ قریب کا کوئی اولڈ ہوم ڈھونڈتا ہے کہ ان کو وہاں چھوڑاؤ، جب مریں گے تو پھر ان کے جنازے میں چلے جائیں گے، کیونکہ ماں باپ نے اس کی پرورش کے دوران اس کو وہ تعلیم ہی نہیں دی جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے. اور الحمدللہ شکر مناؤ مسلمانوں کہ تمہارے بوڑھے تمہاری بوڑھیاں تمہارے گھروں میں ہیں، ورنہ ان سے پوچھو جو بیٹھے ہیں اولڈ ہوم میں. یہاں لدھیانہ میں ایک صاحب نے اچھا کام تو نہیں کیا، میں اچھا نہیں سمجھتا ہوں، امیر لوگوں کے لیے ایک یتیم خانہ بنایا جس کے اندر ایسے ایسے امیر لوگ ہیں جن کے پاس 300 ایکڑ جگہ ہے، جو اپنے دور میں جن کی توتی بولتی تھی، انہوں نے بھی اولاد کو پروفیشنل رکھا، خود بھی ساری زندگی پروفیشنل رہے. اب جب ناکارہ ہو گئے ہیں تو اولاد نے ایک بڑی رقم کے بدلے میں ان کو ایک 5 سٹار قید خانے کے اندر چھوڑ دیا مرنے کے لیے کہ جب تمہارا آخری سانس نکلے گا تو ہمیں بتا دینا، اگر فرصت ہوگی تو پھر ہم تمہارے لیے آ جائیں گے، اگر فرصت نہیں ہوگی تو نہیں آئیں گے. یہ گناہ اولاد کا نہیں ہے، اس میں ماں باپ کا دخل ہے بیچ کے اندر. ماں باپ اس معیار پر اولاد کو لائے ہی نہیں. ابھی دہلی کا ایک واقعہ ہے، نام میرے ذہن میں نہیں ہے، ایک صاحب کی بیوی مر گئی، 80 سال کی تھی، ان کے دونوں بیٹے US میں رہتے، تو ایک بیٹا آیا 3 دن تک جنازہ پڑا رہا مورچری میں جہاں برف کے اندر لگا کے رکھتے ہیں. 3 دن بعد آیا تو ماں کا اس کا جنازہ وغیرہ ہو گیا، تو رات کو کوٹھی میں اپنے باپ کے ساتھ رکا ہوا تھا. تو باپ ویسے ہی اکیلا تھا، ماں باپ اکیلے رہتے تھے، بہت رئیس آدمی تھے. تو باپ کو رات کو 1-1:30 بجے خیال آیا کہ اپنے بیٹے کے ساتھ آج بیٹھ کے کچھ باتیں کروں. جب اس کے کمرے میں پہنچا تو وہ اپنے دوسرے بھائی کو فون پر کیا کہہ رہا ہے کہ اب تو مجھے مجبوری میں آنا پڑا ہے کہ ماں کے جنازے میں، لیکن جب یہ بڈھا مرے گا تو آئے گا، میں نہیں آؤں گا. یہ کس کا قصور ہے؟ گرچہ اس بندے نے یہ بات سننے کے بعد اپنی زندگی ختم کر لی کہ ہم نے ساری زندگی اس اولاد پہ لگائی. ٹھیک ہے، آپ اپنے آپ کو مظلوم سمجھتے ہیں، لیکن تربیت کے وہ معیار مکمل کیجئے جس میں اولاد کو محمد رسول اللہ نے اپنے ماں باپ کا فرما بردار بنایا. وہ پروٹوکول پورے کیجئے، ان ذمہ داریوں کو پورا کیجئے. یہ آپ کا کام بنتا ہے کہ آپ بچوں کو بچپن سے سکھائیں، ان سے دور نہ بھاگیں، ان کے دوست بنیں، ان سے زیادتی نہ کریں، ان سے ظلم نہ کریں، ان سے بحث نہ کریں، ان کی ضروریات کو سمجھیں، اپنی ضرورت کے مطابق ان کو سمجھانے کی کوشش کریں، تھوپنے کی بجائے سمجھیں. یہ ماں باپ کو اس بارے میں بیٹھ کے اطمینان سے اپنے گریبان میں جھانکنا ہوگا، کیا واقعی ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق تعلیم دے پا رہے ہیں یا نہیں دے پا رہے. اگر آپ کہیں نہ کہیں ظالم ہیں اپنی اولاد کے لیے تو اپنے رویے کو تبدیل کیجئے. کریں گے انشاءاللہ؟ تو دعا کیجئے اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ سب کو بھی ان باتوں پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ. مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو. اگر پسند آئی ہو تو یہ آپ اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور اس چینل کو سبسکرائب ضرور کریں.